انگلیاں پہ ڈال دیا کرتا تھا۔ لیکن آج ذرا دیکھو، جس محبوب کو تو نے کچھ سے کچھ کہا، اس محبوب کے لیے ہی تو قیامت سجائی گئی ہے، اسی محبوب کی شان کو دکھانے کے لیے۔ اس لیے کہ جب تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے چاہیں گے تو سجدہ ریز نہیں ہو پائیں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہوں گے، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہاں تک کہ لوگوں کا عالم یہ ہوگا کہ جن کے جیسے جیسے گناہ ہوں گے، کوئی کسی گناہ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وہ جو ہے پورے سراپا بدن اسی گناہ میں جو ہے ڈوبے ہوئے ہوں گے، اس قدر ان کو پسینہ ہوگا کہ کسی کو جو ہے گلے تک پسینہ ہوگا، وہ اسے میں ڈوبا ہوا رہے گا، کسی کو جو ہے سر تک، پورا پاؤں سے لے کر کے سر تک ڈوبا ہوا رہے گا۔ کہنے کے مطلبوں میں نشا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس دن کسی کی معذرت نہیں چلے گی، کسی کی معافی نہیں ہوگی، یہاں تک کہ لوگ حضرت آدم علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جائیں گے، وہاں بھی معافی کے طلبگار ہوں گے، لیکن وہ بھی نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، وہ بھی کسی اور نبی کی بارگاہ میں بھیجیں گے۔ اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، یہی سما ہوگا، جاؤ کسی اور انبیاء کے پاس، جاؤ اور کسی نبی کے پاس۔ لیکن آپ کو پتا چلے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں سارے لوگ پہنچیں گے اور کہیں گے اے عیسیٰ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والتسلیم، اللہ نے تجھے روح کہہ کر پکارا ہے، اللہ نے تجھے کلمہ کہہ کے پکارا ہے، تو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ تو آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا، تیرا کام نہیں بنا، تو حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں گیا، تیرا کام نہیں بنا، تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی بارگاہ میں گیا، تیرا کام نہیں بنا، تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں گیا، تیرا کام نہیں بنا، تو حضرت یونس نبی اللہ کی بارگاہ میں گیا، تیرا کام نہیں بنا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا، تیرا کام نہیں بنا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، تیرا کام نہیں بنا، حضرت ایوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، تیرا کام نہیں بنا، تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، تیرا کام نہیں بنا، تو حضرت ایوب کی بارگاہ میں لے کر کے گئے، یہاں تک کہ تمام انبیاء کی بارگاہ میں گئے، تیرا کام نہیں بنا۔ لیکن تجھے اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے اس بارگاہ میں جانا ہے جو آج اسی کے لیے ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تب تمام لوگ تمام نبیوں کی بارگاہ سے ہو کر کے آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہوں گے۔ کوئی نبی کا پرسان حال، کوئی نبی اس چیز کو لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں نہیں جائیں گے، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام جب کہیں گے کہ اب اس نبی کی بارگاہ میں جانا ہے جن کے لیے تو کائنات سجائے گئے تھے، جن کے لیے چاند کو بنائے گئے تھے، جن کے سجاوٹ کے لیے سورج اور چاند تارے لگائے گئے تھے، جن کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو آدمیت ملے، جن کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن ملا، جن کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو صبر کا امتحان لیا گیا، جن کی وجہ سے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ مرتبے پر فائز کیا گیا، اس نبی کی بارگاہ میں جانا ہے۔ ارے جس نبی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی تمام چیزوں کو پیدا کیا گیا، اسی نبی کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو اس نبی کی بارگاہ میں آؤ، اسی نبی کا آج صرف اور صرف سنی جائے گی۔ وہ نبی جب آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی باتوں کو سنے گا بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وجہ سے معافی کے طلبگار بھی بنتا ہوا نظر آئے گا۔ تو اس نبی، وہ نبی ہے کون؟ وہ نبی کوئی اور نہیں ہے، وہ نبی وہی ہے جو 1400 سال پہلے مکہ شریف کی دھرتی پر پیدا ہوئے اور 63 سالہ زندگی میں وہ کارنامہ انجام دیا کہ جو انسان کسی کو کھانے کے، کسی کو پینے کے، کسی کو گھر میں رہنے سہنے کے لیے تکلیفیں ہوا کرتی تھی، آج پورے کل بروز قیامت تک اس کے صحابیت کا، اس کے تابعین کا، اس کے اولیاء کاملین مسلمان دین کا نام لینا باعث خیر و برکت مانا جاتا ہے، ان کا نام لینا ثواب کا کام منایا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے عشق کی بدولت ان کو صدیق کی صداقت ملی، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے عشق کی بدولت انہیں جو ہے عدالت کا جو ہے سر تاج پہنایا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے عشق کی بدولت ان کو سخاوت کا سر تاج پہنایا گیا. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم, جن کے عشق کی بدولت انہیں جو شجاعت کے بہادر کا ان کو تاج پہنایا گیا, جن کو شیر خدا بتایا گیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو سیف اللہ کا لقب ملا, وہ عشق ہی تھا کہ حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شہادت کا اتنا بڑا مرتبہ ملا. یہ کوئی اور چیز نہیں تھی بلکہ یہ عشق ہی کا جو ہے ذریعہ بنا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جتنی چیزیں بنائی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں صرف یہ بتایا ہے کہ ہر چیز کو اپنے میں استعمال کرو, لیکن دل کو میرے اور میرے رسول کے لیے چھوڑ دیا کرو. کام کو اپنے لیے استعمال کرو, آنکھ کو اپنے لیے استعمال کرو, زبان کو اپنے لیے استعمال کرو, ہر چیز کو اپنے لیے استعمال کرو, لیکن جو میں نے دل دیا ہے دل کسی اور کے لیے نہیں بلکہ میں اور میرے محبوب کو اس میں جگہ رہنے کے لیے دے دو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم, تو انسان نے اگر اللہ اس کے رسول سے عشق کیا تو وہ یہاں کے نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کا نام سر اوراق صفحے کرتاس پر لکھا جائے گا. اور صرف نام ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے درمیان میں اس انسان کا مرتبہ, اس انسان کے مقام و بلند و مرتبہ کو اس کو جو ہے لوگوں کے درمیان میں پھیلاتا ہوا نظر آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, کہ اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر جائیں تو لوگوں کو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آنا چاہیے. اسی ضمن میں جب سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم زندہ تھی, حیات میں تھی, کچھ بات ہوتی سرکار کی بارگاہ میں آتے سرکار اس کا سمادھان بتا دیتے, لیکن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے لے کر تمام صحابہ کرام جتنے بھی ہیں, 1 لاکھ یا 2 لاکھ کم و بیش جتنے بھی صحابہ کرام ہیں, جب سرکار دنیا سے چلے گئے تو ایک بے چینی, ایک بے قرار, سکون کا بے سکون میں بدل جانا, اس لیے کہ سرکار کا اس روئے زمین سے اس فانی دنیا سے دار بقا کی طرف جانا ان عاشق رسول کے لیے کوئی آسان نہیں تھا, ان کا سہنا کوئی آسان کام نہیں تھا. اس لیے کہ وہ صحابی رسول ایسے تھے کہ ایک پل بھی اگر سرکار ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو ان کی بے چینی بڑھ جاتی. انہوں نے عشق ایسا کیا کہ ان کے عشق کے واقعات کو اگر پیش کیے جائیں تو پتھر بھی سہم جائیں, ان کے عشق کے رودات کو اگر پیش کیے جائیں تو بڑے سے بڑے پہاڑ بھی ہل جائیں. اس لیے کہ ان سے جس نے بھی عشق کیا تو وہ صرف یہی نہیں بلکہ عشق رسول کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ جو مرتبہ دیا کسی اور چیز میں وہ مرتبہ نہیں ہے. عبادت و ریاضت آپ خوب کیجئے, لیکن اگر عشق رسول نہ ہو تو عبادت و ریاضت میں لذت نہیں, وہ عبادت و ریاضت میں چاشنی نہیں, وہ عبادت و ریاضت میں کوئی مزہ نہیں. ایک ولی اللہ سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ میں سنتا ہوں کہ آپ کھانا نہیں کھاتے, آپ پانی نہیں پیتے, آخر ایسا کیوں؟ جو انسان کھانا نہ کھائے, جو انسان پانی نہ پیے, وہ انسان زندگی کیسے گزار سکتا ہے؟ وہ انسان دنیا میں کیسے جی سکتا ہے؟ ہم ایک روزہ رکھیں, 12 سے 15 گھنٹہ بھوکے رہیں تو شام کے ایام میں شام جب ہونے لگتی ہے تو ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ کچھ گرم کم ہو تاکہ ہم روزے صحیح آسانی کے ساتھ گزار لیں. لیکن جو انسان 40 سال تک بھوکے پیاسے رہیں, جو انسان 12 سال تک بھوکے پیاسے رہیں, ذرا اس انسان سے ذرا پوچھ کے دیکھیے کہ آپ کھاتے کیا ہیں, آپ پیتے کیا ہیں, اتنے دن اتنے سال تک کیسے بھوکے پیاسے رہ جاتے ہیں؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ آپ کھانا کھاتے ہیں زندگی گزارنے کے لیے, زندگی رہنے کے لیے, جینے کے لیے کھاتے ہیں, لیکن جب میں نماز پڑھتا ہوں یا جب میں روزے رکھتا ہوں تو مجھے نماز میں وہ چاشنی ملتی ہے کہ نماز ایک طریقے سے میرا کھانا ہو جایا کرتا ہے. نماز میں اتنی لذت ملتی ہے کہ میں نماز میں اپنے آپ کو کھانا محسوس کرتا ہوں کہ نمازی میرا کھانا ہے, نمازی میرا پینا ہے. اب ذرا بتائیں کہ جو نماز سے اتنا عشق کیا,
کہ ان کو نمازی ان کو کھانا لگنے لگے، جو نماز سے اتنا عشق کیا کہ نمازی ان کو پانی لگنے لگے، پھر اور کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز میں ان کی وہ چاشنی عطا فرمائے کہ جب بھی وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ان کا پیٹ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ابھی کھا کر کے آیا ہوا ہے۔ اللہ چاہے تو کیا نہ ہو، اللہ چاہ لے تو کیا نہ ہو۔ کوئی انسان بھوکے رہ کر کے بھی زندہ رہ جاتا ہے، کوئی انسان کھا کر کے بھی مر جاتا ہے۔ تو اللہ قادر مطلق ہے، قادر مطلق ہے۔ ہم جس زبان سے بولتے ہیں اللہ چاہے اس زبان کو توتلا کر دے، بند کر دے اور کان کے ذریعے ہم بات کرنے لگے۔ اللہ قادر مطلق ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اور ان کے رسول سے جنہوں نے عشق کیا تو ان کا سرکار کو اس دنیا سے جانا شاق ہو گیا، ان کی قرار بے قراری میں بدل گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ غم نہ کرو، غم نہ کرو، اگر تمہیں کوئی چیز کی ضرورت ہو آؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ۔ ایک اعرابی صحابی رسول، دیہاتی، اعرابی بولا جاتا ہے دیہاتی کو، ایک اعرابی آتا ہے سرکار کی بارگاہ میں، سرکار دنیا سے کوچ کر گئے، سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں، آنے کے بعد اپنا سر پیٹنے لگتے ہیں، اپنا سر پیٹنے لگتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں۔ ایک اور صحابی رسول تھے جو دیکھ رہے تھے، اس کے بعد وہ صحابی رسول جب سر پیٹنے لگتے ہیں کہتے ہیں کہ میرے محبوب، میرے آقا مولا، قرآن میں جو بھی چیز نازل ہوا ہے وہ حق ہے اور سچ ہے۔ میں نے سنا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے رسول کی بارگاہ میں آنا چاہیے۔ یا رسول اللہ میں تیری بارگاہ میں آ چکا ہوں، میں نے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھا ہے، مجھ سے گناہ ہو چکا ہے، یا رسول اللہ میں تیری بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہوں۔ خدا کی قسم وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ مجھے نیند لگی، نیند لگنے کے بعد میں نے کیا دیکھا، خواب میں سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم آتے ہیں اور سرکار مجھ سے کہتے ہیں کہ فلاں صحابی رسول جو میری بارگاہ میں آیا ہے ان سے کہہ دو کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی بخشش ہو چکی ہے، اللہ کی بارگاہ میں ان کی بخشش ہو چکی ہے، مغفرت ہو چکی ہے۔ اب ذرا بتائیں کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مر کر مٹی میں مل گئے، اب ذرا بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مر کر مٹی میں مل گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو رسول کی بارگاہ میں آؤ؟ اس بارگاہ میں آنے کا حکم ہے تو مطلب یہ ہے کہ رسول زندہ ہیں۔ اگر رسول زندہ نہیں ہوتے تو اللہ قرآن میں کیوں نازل کرتا؟ اللہ قرآن میں یہ کیوں نازل کرتا؟ یہ کہتا کہ جو زندہ ان کے پاس جاؤ، جو دنیا سے پوچھ کر گیا ان کے پاس کیوں جانا؟ اس لیے کہ وہ تو خود چلے گئے، اب وہ دوسرے کی مدد کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کہنا چاہتا ہے بندوں جب ظلم کر بیٹھو تو ڈائریکٹ میری بارگاہ میں مت آیا کرو، اس لیے کہ جب رسول کی بارگاہ میں آؤ گے رسول ہاتھ اٹھا دیں گے، ارے تیرے ہاتھ کے اٹھنے کو اللہ قبول نہیں کرے گا، لیکن جب رسول کے ہاتھ اٹھ جائیں گے اللہ کے رسول دعا کر دیں گے، پھر اس رسول کے ہاتھ کو جو ہے نیچے گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی رسول کے لاج کو رسول کے واسطے سے رسول کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی تیری بخشش بھی کر دے گا اور تیرے درجات کو بلند بھی کرتا ہوا نظر آئے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اگر رسول سے لو لگا کر رکھنا ہے، رسول کے وسیلے کو اگر ماننا ہے، رسول کے رسی کو اگر مضبوطی سے پکڑنا ہے، اللہ تبارک و تعالی تواب بھی پاؤ گے، اللہ تبارک و تعالی کو رحیم بھی پاؤ گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمان بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں رسول کے وسیلے سے دعا مانگ لے، اللہ تبارک و تعالی نہ مقبول نہیں بلکہ قابل قبول دعا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ بڑے درود شریف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلوا علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک صحابی رسول ہے جن کا نام ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے خاندان، جن کے ابا اتنے امیر تھے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ان کو کسی نے
کسی دوسرے مذہب کے لوگوں نے اس کو قید کر کے لے کے چلا گیا. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ جب ایک دوسرے سے تیسرے کے پاس بیچتے ہوئے جب پہنچتے ہیں تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ان کو نسبت مل جاتی ہے. سرکار کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طریقے سے مانتے تھے جس طریقے سے حضرت امام حسن حسین کو مانتے تھے. حضرت امام حسن حسین کو جس طریقے سے اپنا بیٹا مانتے تھے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا گھر کا فرد مانا کرتے تھے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی غلامی کا شرف حاصل ہوا. سرکار پر ایمان لے آئے اور انہی کی بارگاہ میں رہنے لگے. ان کے ابا اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے سارے اپنے جائیداد کو بیچ کر کے ان کو ڈھونڈنے کے لیے باہر نکل پڑے. ملک شام سے لے کر کے ملک یمن تک جہاں جہاں بھی ان کو پتہ چلا کہ وہاں ہو سکتا ہے ہر جگہ پر اپنے بیٹے کی محبت میں اپنے بیٹے کے لیے اپنے جائیداد کو قربان کر. ڈھونڈتے 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 کسی نے بتایا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو تیرے بیٹے کو میں نے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اس نبی کی بارگاہ میں تیرے بیٹے کو میں نے دیکھا ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ابا جان اپنے گھر سے بہت سارا ساز و سامان کے ساتھ کہ جتنا بھی وہ مانگے گا اتنا دے کر کے اپنے بیٹے کو واپس لانا ہے. اس لیے کہ بیٹے کی محبت تھی, بیٹے کا پیار تھا, بیٹے کا عشق کا تھا. ایک ہی بیٹا تھا. حضرت زید رضی اللہ عنہ کے والد گرامی تمام جائیداد کو لے کر کے سرکار کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. جب سرکار کی بارگاہ میں جس وقت پہنچتے ہیں تو اس وقت حضرت زید اس جگہ پر موجود نہیں تھے, یعنی اس مجمع میں موجود نہیں تھے. حضرت زید رضی اللہ عنہ کے والد گرامی آتے ہیں, بیٹھتے ہیں. بیٹھنے کے بعد سرکار فرماتے ہیں کون ہو, کہاں سے آئے ہو؟ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ کے والد گرامی کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کا نام زید ہے اور میں نے سنا ہے کہ وہ آپ کے دربار میں ان کو لینے کے لیے آیا ہوں. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے, اگر زید خود سے چلا جائے گا تو ہم روکیں گے نہیں. اگر زید خود سے چلا جائے گا تو ہم روکیں گے نہیں, لیکن اگر وہ نہیں جانا چاہے گا تو ہم بھیجیں گے. بات پر غور کیجیے, جو سرکار نے جو ارشاد فرمایا, سرکار کی جو حدیث مبارکہ تھی کہ ہم انہیں بھیجیں گے نہیں اگر وہ نہیں جانا چاہیں گے, لیکن اگر وہ جانا چاہیں تو ہم انہیں روکیں گے نہیں, یہ طے پائے گئے. ان کے والد گرامی نے کہا ٹھیک ہے. ان کے چکر میں نہ جانے کتنے ممالک کے ہم سفر کیے, ان کے لیے اپنے مال و دولت زمین تک بیچ ڈالیں. وہ میرا بیٹا ہے اور مجھے دیکھ کر کے تو وہ تڑپ جائے گا, میرے پاس کیوں نہیں آئے گا؟ وہ میرا لاڈلا ہے, وہ ایک ہی بیٹا ہے اور میں فقیر آدمی نہیں ہوں. آپ اگر چاہیں تو جتنے ساز و سامان آپ مانگیں اتنے ساز و سامان دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن مجھے میرا بیٹا چاہیے. اور جب بھی مجھ کو دیکھ لے گا میرا بیٹا تو وہ یہاں نہیں رہے گا. ان کے باپ نے یہ کب کہا؟ جب بیٹا ابھی یہاں موجود نہیں ہے, بیٹا ابھی کہیں دوسری جگہ ہے. سرکار کی بارگاہ میں بتایا, سرکار مسکرا اٹھے, کہا اچھی بات ہے, اگر وہ جانا چاہے تو ہم انہیں روکیں گے نہیں. میں جو بتانا چاہتا ہوں کہ عشق کیا چیز ہے, اللہ تبارک و تعالی جن کے دل میں عشق ڈال دیتا ہے
اور وہ بھی اگر سچا عشق عشق رسول ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان کو فرش زمین سے لے کر عرش اعظم کے بلندی تک پہنچا دیا کرتا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی سے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں بات طے ہو جاتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں حضرت زید کے بدلے میں مجھے 1 روپیہ نہیں چاہیے، زید جانا چاہے تو جا سکتا ہے، نہ جانا چاہے تو میں انہیں بھیج نہیں سکتا، اس لیے کہ زید مجھ سے محبت کرتا ہے، میں زید سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سرکار بھیجتے ہیں، کہتے کہ جاؤ بلا کے لے آؤ۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ بارگاہ میں آنے سے پہلے باپ کے پیشانی پر ان کی نظر پڑتی ہے، لیکن باپ کو دیکھنے کے بعد ان کی ممتا نہیں جاگتی، ان کی محبت نہیں جاگتی کہ سرکار کے جو سرکار نے مجھے بلانے بھیجا ہے، سرکار سے پہلے باپ سے پہلے مل لو۔ باپ کی طرف نظر پڑتی ہے لیکن پہلے سرکار کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ باپ کو حیرت ہوئی کہ بیٹا جو مجھے دیکھ کر کے جو نہ دیکھتا تھا ان کی سکون بے سکونی بدل جایا کرتی تھی، وہ بیٹا جو بے قراری میں بدل جایا کرتا تھا، وہ بیٹا جن کو دیکھنے کے لیے باپ ان کی آنکھیں طرف جایا کرتی تھی، آج میرا بیٹا، میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، مجھے میرے بیٹے نے دیکھا، لیکن میرا بیٹا میری طرف دیکھنے کے باوجود بھی میرے پاس نہیں آیا بلکہ اس بارگاہ میں پہنچا ہے۔ سرکار کی بارگاہ پہنچتے ہیں، ان کی حیرانگی ان کے دل پر جو ہے یہ شکن طاری ہو گئی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ پہنچتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو، کیا بات ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ زید تیرا باپ تجھے لینے کے لیے آیا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ بھیجنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ بھیجنا چاہتے ہیں؟ اب ان کے بات پر غور کیجئے۔ جیسی سرکار نے فرمایا تو فوراً کہتے کہ ہاں یا رسول اللہ میں اپنا گھر جانا چاہتا ہوں، میرے باپ لینے کے لیے آئے ہیں، اتنے دور سے لینے کے لیے آئے ہیں، میں کیوں نہ جاؤں؟ اس لیے کہ وہ میرے والد گرامی ہے، وہ میرے بابا جان ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ نہیں کہا بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما رہے ہیں کیا آپ بھیجنا چاہتے ہیں؟ یعنی مطلب کیا نکلا؟ آپ جب بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہو، لیکن اگر آپ نہ بھیجنا چاہے تو میں جا نہیں سکتا، اس لیے کہ جب میں در در پر ٹھوکریں کھایا کرتا تھا، جب میرا کوئی نہیں تھا، دنیا میں سہارا میرا کوئی نہیں تھا، میں ایک روٹی کھانے کے لیے ترسا کرتا تھا، رات میں سونے کے لیے میرے پاس کوئی بستر نہیں تھا، تو اس وقت تو نے ہمیں سہارا دیا۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھیجنا نہیں چاہتے ہیں تو میں اپنے باپ کے ساتھ جانا نہیں چاہتا، میں آپ کے در پر رہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ در کی غلامی جو مجھے مل گئی ہے، کونین کی دولت مجھے نہیں چاہیے، اس لیے کہ جن کو کونین کے تاجدار مل جائے ان کو مالدار کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ساری کائنات کی خدائی پھر ان کی ہو جایا کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ہو جایا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایسا عشق کیا کہ باپ کے موجودگی میں اللہ کے رسول کا عشق پیش کر رہے ہیں، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اجاگر کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں بابا جان آپ سے محبت ضرور ہے، لیکن اس در کی غلامی جب ہو گئی تو اس در کی غلامی میں یہ ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ بوالدی وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک تو مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے باپ، اپنی ماں، اپنے بیٹے، اپنے آل اولاد، اپنے بال بچے، بیوی سے ذات محبت، سرکار سے محبت نہ ہو جائے، اس وقت تیرا ایمان کامل مکمل نہیں ہے۔ یہ انہوں نے دلیل دے کر کے پیش کیا، اور اسی کی ترجمانی ڈاکٹر اقبال 1400 سال کی بات پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کی محمد سے وفا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں کیا لوح قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے لگا لیا، اور گلے لگا کر کے ارشاد فرمایا کہ میں نے تیرے باپ سے کہا تھا کہ میرا زید اگر جانا نہیں چاہے گا تو میں بھیجوں گا نہیں۔ جیسی ان کے باپ سے پہلی بات طے ہو چکی تھی، باپ نے کہا جب بیٹا میرا جانا نہیں چاہتا تو میں بھی لے کر کے اس کو جانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ یہ جس میں خوش ہے باپ بھی اسی میں خوش ہے۔ اگر یہ تیرے در کی غلامی کرنا چاہتا ہے، وہ دولت کو جو ٹھوکریں لگانا چاہتا ہے،
تو در کی غلامی ہی صحیح، اس لیے کہ میرا بیٹا مجھے مل گیا اور میرا بیٹا نے اپنی محبت کا اظہار تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کر دیا، تو میری خوشی یہی ہے کہ میرا بیٹا یہاں خوش ہے تو میں بھی اپنی زندگی میں خوش ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی غلامی کوئی عام غلامی نہیں ہے۔ حضرت زید وہی صحابی رسول ہے، پورے قرآن میں کسی صحابی رسول کا نام صراحتاً نہیں ہے، لیکن یہی وہ صحابی رسول ہے جن کا نام قرآن میں 22ویں پارے میں صراحتاً موجود ہے، صراحتاً موجود ہے۔ اب دیکھیے، جس صحابی رسول کا قرآن میں نام آ جائے اس صحابی رسول کے مرتبے، اس صحابی رسول کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام ہے، یہ ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ وہی اندازہ لگا سکتے ہیں جو عشق کو سمجھتے ہیں، جو عشق کی کتاب کو اپنے اندر میں ڈھال کر کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں در رسول کو چوکھٹ پر حاضری دے کر کے کہتے ہیں کہ میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے عشق کیا، اور عشق صرف کیا نہیں بلکہ عشق کر کے دنیا والوں کو یہ تعلیم و درس دیا کہ جو بھی عشق اگر رسول سے کیا تو ان کے عشق کا جو ہے صرف یہیں پر انتہا نہیں بلکہ اس عشق کا انتہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار فرماتے ہیں کہ جب حضرت بلال زمین پر چلتے تھے تو ان کے چلنے کی آہٹ کو آسمان کے فرشتے بھی سنا کرتے ہیں۔ ذرا دیکھیں، اگر بغل میں کوئی چلے تو ان کے چلنے کی آواز ہمیں آہٹ تک نہیں پہنچتی، لیکن وہ بلال جو کل سرمایداروں کی غلامی کیا کرتا تھا تو بلال پر کوئی لات جوتے برسایا کرتا تھا، کوئی گلے میں توق ڈال کر کے اس کو گھسیٹاتا جاتا تھا، وہی بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب عشق کا پہاڑا جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں در رسول پر جب حاضری دیا تو حضرت بلال زمین پر چلتے تھے لیکن